اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد۔ سورہ مبارکہ حشر آیت نمبر 17 سے آیت نمبر 24، 1717 سے 24 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون۔ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم۔ هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون۔ هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ آخری آیت جو گزشتہ صفحے پر تھی اس میں منافقین کو شیطان سے تشبیہ دی گئی اور یہ کہا گیا کہ یہ شیطان کی مثل ہے۔ جب اس نے انسان سے یہ کہا کہ اکفر، کہ کافر ہو جا، جب اس نے کفر اختیار کر لیا تو اس نے براءت کا اعلان کر دیا۔ یعنی شیطان جس طریقے سے قابل اعتبار نہیں ہے اسی طریقے سے منافقین بھی قابل اعتبار نہیں ہوتے۔ وہ اپنے مختلف فریب استعمال کرتے ہیں، ڈوش دینے کی کوشش کرتے ہیں، مگر اختتام پر ان سے وفاداری کی امید رکھنا غلط ہے، جیسا کہ اہل کتاب کے کیس میں بنی نذیر کے اندر ہم دیکھ چکے۔ پروردگار عالم فرماتا ہے فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا۔ ان دونوں کا پھر انجام یہی ہونا ہے کہ وہ سب کے سب آگ میں ہوں گے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، اور یہی سزا ہے ظالم لوگوں کی۔ یعنی شیطان بہکانے کی وجہ سے ظالم ہے، اور ان لوگوں نے چونکہ اس کے اثر کو قبول کر لیا، انسانوں میں سے جنہوں نے کفر اختیار کیا تو وہ اپنے اختیار سے اثر کو قبول کر رہے ہیں، لہٰذا وہ بھی ظالم قرار پائے، تو شیطان بھی جہنم کی آگ میں جلے گا اور یہ بھی جہنم کی آگ میں جلیں گے۔ علی ھذا القیاس اگر منافقین کے کہے میں کوئی آ جاتا ہے تو منافقین نے بہکانے میں شیطان کی پیروی کی اور انہوں نے اس کی بات کو قبول کرنے میں بہکنے والوں کی پیروی کی، لہذا ان دونوں کا انجام بھی جہنم کی آگ ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والوں، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی خوف خدا تمہارے دل میں ہونا چاہیے۔ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر شخص کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ کل سے مراد قیامت کا دن، کہ جب قیامت آئے گی تو سارے اعمال اس کے سامنے مجسم کر دیے جائیں گے۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، من یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ جس نے ذرہ برابر نیکی یا خیر کیا ہوگا اسے بھی وہ مشاہدہ کرے گا، اور اگر کسی نے ذرہ برابر کوئی برا کام کیا ہے تو اسے بھی وہ دیکھے گا۔ تو اسے یہی دیکھنا چاہیے اسی دنیا میں
کہ وہ کیا آگے کے لیے بھیج رہا ہے، اچھا بھیج رہا ہے یا برا بھیج رہا ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی یہ تاکید کی گئی ہے، پہلے بھی تقوی کی بات آئی، پھر واپس تقوی کی بات آئی کہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اور یقیناً اللہ خبر رکھتا ہے تمہارے اعمال کی جو تم انجام دیتے ہو، یعنی خدا سے کچھ بھی نظر انداز نہیں ہوا ہے، پروردگار عالم سے کچھ بھی اوور لک نہیں ہونا، وہ سب کا سب ریکارڈڈ ہے، موجود ہے۔ ولا تکونوا، اور ان لوگوں کی طرح سے مت ہو جاؤ، کالذین نسوا اللہ، کہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، فانساہم انفسہم، تو اللہ نے انہیں ان کا اپنا آپ بھلا دیا، یعنی خدا فراموشی کا نتیجہ خود فراموشی ہے۔ اولئک هم الفاسقون، اور یہ لوگ فاسق ہیں۔ اب اگر آپ دیکھیں تو دو کردار ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، ایک صاحبان ایمان کا وہ گروہ کہ جو کل کی تیاری ابھی سے کرتا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ وہ افراد ہیں جو انجام سے غافل نہیں ہیں، وہ اپنے آپ سے بھی غافل نہیں ہیں، اور نتیجتاً وہ خدا سے بھی غافل نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو کل کے دن میں بہتر حالت میں دیکھنا چاہتے ہیں، اس کی تیاری وہ اسی دنیا کے اندر کرتے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو بھی فراموش کیے ہوئے نہیں ہیں، وہ اپنے سالویشن کے لیے، انجام کی بہتری کے لیے ایفرٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو خدا سے مربوط کیا ہوا ہے، اللہ کا وہ تقوی اختیار کرتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں وہ افراد ہیں کہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے اور اللہ نے انہیں ان کا اپنا آپ فراموش کروا دیا ہے، یعنی اس کا نتیجہ یہی نکلنا ہے کہ جب وہ خدا کو بھول جائیں گے تو دنیا کی لذتوں کے اندر مگن ہو جائیں گے، نہ ان کو قیامت کی کوئی فکر ہوگی، نہ نجات کی کوئی فکر ہوگی، نہ کوئی پرواہ ہوگی۔ یہ وہ افراد ہیں کہ جو اعلان کر دیں گے کہ بابر بہش کوش کے عالم دوبارہ نیست، کہ جو عیاشی کرنی ہے کر لو، اس لیے کہ کوئی دوسری دنیا نہیں ہے، کوئی دوسری زندگی نہیں ہے۔ اب یہ خود فراموشی نتیجہ بن جاتی ہے فسق و فجور کا، اولئک هم الفاسقون۔ اسی کو قرآن مجید میں کبھی پروردگار عالم ختم اللہ علی قلوبہم کے عنوان سے بیان کرتا ہے کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی، جب ان کی حرکتیں یہی ہوں گی تو پھر ان سے توفیقات سلب کر لی جائیں گی۔ آگے پروردگار فرماتا ہے کہ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، کہ اصحاب النار یعنی آگ والے، اصحاب الجنہ یعنی جنت والے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، یعنی بٹ نیچرل انسان اگر سوچے تو اس کو جواب یہی ملے گا کہ یہ دونوں کہاں برابر ہو سکتے ہیں۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، اصحاب الجنہ یعنی جنت والے وہی نتیجے میں کامیاب ہیں۔ یعنی اب پیچھے سے اس کو اگر آپ کنیکٹ کر لیں کہ اگر ایک انسان اس دنیا میں قیامت کی پرواہ کرے گا اور یہاں پر وہ ایفرٹس کرے گا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ وہاں پر اصحاب الجنہ میں شمار ہو جائے گا اور کامیاب ہو جائے گا۔ اور اس کے مقابلے میں اگر وہ شخص ہے کہ جو اپنے آپ کو فراموش کر دیتا ہے، خدا سے اپنے تعلق کو بھلا دیتا ہے، تو اسے انجام کی پرواہی نہیں ہوگی اور نتیجتاً وہ اصحاب النار میں شامل ہو کر نقصان اٹھانے والوں میں شمار ہو جائے گا۔ اب پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اس دنیا میں تمہیں اس بات کی طرف متوجہ کرنے کے لیے کہ تمہیں کل کیا کرنا ایسا بھیجنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے تم کل کامیاب ہو جاؤ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، اور اس کے اندر اثر اتنا زیادہ ہے کہ اگر ہم اسے پہاڑ کے اوپر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ بھی اس سے اثر قبول کر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ ٹکڑے ٹکڑے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کی اثر پذیری، یعنی اس کو ایکسیپٹ کرنا، اس کے اثر کو محسوس کرنا۔ پروردگار فرماتا ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو نازل کرتے پہاڑ کے اوپر تو تم دیکھتے کہ وہ خاشع ہوتا، یعنی اثر پذیر ہوتا، اثر قبول کرتا، متصدعا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، من خشیۃ اللہ، عظمت خدا کے احساس سے کہ پروردگار عالم نے مجھ پر اپنے کلام کو نازل کر دیا۔ اب اس کے مقابلے میں بدبختی کیا ہے؟ یہ انسان کی بدذوقی اور سخت دلی، اس کے اوپر تنقید ہے، اس کی تنقید کا ایک بلیغ انداز ہے۔ پروردگار عالم نے اس کو سمجھانے کے لیے پہاڑ کی مثال دی ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور یہ مثالیں ہیں جو ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے، نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ غور و فکر سے کام لیں، یعنی وہ غور و فکر سے کام لیں گے تو انہیں اندازہ ہوگا کہ قرآن کے مقابلے میں ان کا انداز کیا ہونا چاہیے، کس طریقے سے ان کو بیہیو کرنا چاہیے۔ قرآن دل پر اثر کرتا ہے، اگر انسان اس میں انوالو ہو تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، جیسے کہ سورہ انفال وغیرہ کے اندر پروردگار عالم نے اس چیز کو بیان کیا ہے۔ دلوں کو نرم کرنے کا ذریعہ ہے یہ کتاب خدا۔ هو اللہ الذی، اب جو آیتیں ہیں ان آیتوں میں پروردگار عالم نے اپنا تعارف کروایا کہ گویا یہ قرآن مجید جو نازل کرنے والا ہے وہ ہے کون؟ وہی خدا کہ جس سے تعلق کو جوڑنے کا حکم دیا جا رہا تھا کہ ایسے مت بن جانا، ان لوگوں میں شامل مت ہو جانا جو اللہ کو بھلا بیٹھے ہیں۔ تو یہ خدا ہے کون؟
کہ جس سے تعلق جوڑنے کی بات ہو رہی ہے، جس سے مربوط رہنے کی بات ہو رہی ہے، تو پروردگار عالم نے اپنی 15 سے 18 صفات، اس کو مختلف انداز سے کاؤنٹ کیا گیا ہے، تو 15 سے 18 صفات اور اوصاف ہیں کہ جو یہاں پر بیان ہوئے ہیں، اور ان آیتوں کے اندر اتنی تاثیر ہے کہ روایات کے اندر بہت زیادہ تاکید آئی ہے ان کی تلاوت کرنے کی، یہاں تک کہ کہا گیا کہ اس میں اعظم اسی میں سے ہے۔ پروردگار فرماتا ہے کہ هو اللہ، اللہ وہی تو ہے، الذی لا الہ الا ہو، کہ جس کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں۔ ابھی آپ دیکھیں گے کہ تینوں آیتوں کے اندر یہ ہیڈ لائن ہمیں کامن نظر آئے گی، هو اللہ، اللہ وہی تو ہے۔ تو یہاں پر ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ وہی تو ہے کہ جس کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں، عالم الغیب والشہادہ، غیب کا اور شہود کا سب علم اسی کے پاس ہے۔ یعنی یہ انسان کی نسبت ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں مشاہدے میں آتی ہیں، آبزرویشن میں آتی ہیں، کچھ چیزیں آبزرویشن میں نہیں آتی ہیں جو غیب کہلاتی ہیں، مگر پروردگار عالم کے لیے ان دونوں چیزوں کا الگ الگ کوئی مطلب ہی نہیں ہے، اس کے لیے سب شہود ہی شہود ہے۔ یعنی پروردگار عالم ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جو تمہارے لیے غیب ہے، اور ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جو تمہارے لیے شہود ہے، اسے ہر چیز کا علم ہے۔ هو الرحمن الرحیم، وہی رحمان ہے رحیم ہے۔ رحمان ہے یعنی اس کی رحمت عمومی، اس کی جنرل مرسی، جس سے سب مومن کافر اس دنیا کے اندر استفادہ کرتے ہیں۔ آکسیجن جب پھیپھڑوں تک پہنچتی ہے تو مومن کے لیے بھی سانس لینا ممکن ہوتا ہے، کافر کے لیے بھی سانس لینا ممکن ہوتا ہے۔ جب پانی کوئی پیتا ہے تو مومن کی پیاس بھی بجھتی ہے اور کافر کی پیاس بھی بجھتی ہے، یہ خدا کی رحمت عمومی ہے۔ اور پھر اس کے بعد الرحیم، وہی خدا رحیم بھی ہے، یعنی اس کی رحمت جو خاص ہے صاحبان ایمان کے لیے، اور اس کا بہترین مظاہرہ ہوگا میدان قیامت میں، کہ وہاں پر پھر صرف ضرورت کے مطابق نہیں دیا جائے گا، وہاں پر تو ظاہر ہے کہ ریوارڈ کی منزل ہے، پنشمنٹ کی منزل ہے، تو وہاں پر اس کو دیا جائے گا کہ جس نے اپنے آپ کو اس کے لیے کوالیفائی کیا ہے۔ واللہ، اللہ ہی وہ ہے۔ یہ دوسری آیت شروع ہو گئی، 23ویں آیت۔ هو اللہ، اللہ وہی ہے کہ الذی لا الہ الا ہو، کہ اس کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں ہے۔ الملک، وہی بادشاہ ہے، یعنی یہ دنیا کی بادشاہتیں تو عارضی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، اعتباری ہیں، لوگوں کے ماننے سے کوئی بادشاہ بن گیا، لوگوں کا انکار ہو گیا تو بادشاہت ختم بھی ہو گئی، لیکن نہیں، خدا وہ ہے کہ جس کی بادشاہت حقیقی ہے، وہی ملک ہے۔ القدوس، اور پھر وہ قدوس ہے، وہ بے عیب ہے، یعنی بے عیب ہے تو وہ ظلم نہیں کرتا، یعنی پروردگار عالم پاک و پاکیزہ ہے۔ السلام، اور پھر وہ پروردگار سلام بھی ہے، وہ جس راستے کی طرف بلاتا ہے وہ بھی سلام ہے، جس منزل کی طرف بلاتا ہے وہ بھی سلام ہے، اس کی طرف سے سلامتی ہی سلامتی ہے۔ المؤمن، اور وہی مؤمن بھی ہے، یعنی وہ امن دینے والا ہے، وہ امان دینے والا ہے۔ المہیمن، وہی تحفظ فراہم کرنے والا ہے، وہی حفاظت کرنے والا ہے۔ العزیز، وہ ایسا غالب ہے، زبردست ہے کہ جس کو شکست نہیں دی جا سکتی، اور وہ صاحب عزت بھی ہے۔ پھر الجبار، وہ ایسا ہے کہ جو تسلط رکھتا ہے، اور جبار کا ایک دوسرا مطلب ہے کہ اصلاح کرتا ہے۔ جابر العظم الکثیر، کہ ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو جوڑنے والا، یعنی وہ اصلاح کرنے والا بھی ہے، یعنی اس کے پاس اتنی طاقت ہے، قوت ہے کہ جو تسلط کے لیے بھی کافی ہے اور اصلاح کے لیے بھی کافی ہے۔ المتکبر، اور بڑائی اسی کے لیے زیبا ہے، تکبر کبریائی یہ اسی کو زیب دیتا ہے، پروردگار عالم کے سوا کسی اور کے لیے تکبر زیبا نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اللہ بے عیب ہے، اما یشرکون، جو یہ کافر جو یہ مشرک کہتے ہیں اس سے اللہ بے عیب ہے، بالاتر ہے، منزہ ہے۔ یعنی جو مشرکین خدا کے ساتھ شرک قرار دیتے ہیں، بتوں کو کہتے ہیں کہ یہ خدا کے شریک ہیں، خدا اس سے بہت بالاتر ہے۔ اب اس کے بعد جو آخری آیت آ رہی ہے، هو اللہ، خدا وہی ہے، الخالق الباری المصور، یہ تین صفات ایک ساتھ بیان ہوئی کہ وہ خالق بھی ہے، باری بھی ہے، مصور بھی ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر مصور کا مطلب تو بالکل واضح کہ مصور کا مطلب ہے صورت دینے والا، صورت گری کرنے والا۔ خالق کا مطلب ہے خلق کرنے والا، یعنی پیدا کرنے والا، اور باری کا مطلب ہے پیدا کرنے والا۔ تو اب ان تینوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ بظاہر اگر آپ دیکھیں تو ان تینوں کے درمیان فرق کرنا آسان نہیں ہے، لیکن بہرحال علماء کرام نے جو بات بیان کی ہے اس کی روشنی میں عرض کیا جائے کہ خالق کا مطلب ہے منصوبہ تخلیق۔ جس طریقے سے اگر آپ میپ کے اوپر، کاغذ کے اوپر ایک میپ ڈرا کرتے ہیں کہ مثلا یہ بلڈنگ اگر بنانی ہے تو اس کا نقشہ کیا ہونا چاہیے، ایک اندازہ مقرر کرنا کہ اتنا مٹیریل اس کے اندر لگے گا، اتنا مٹیریل اس کے اندر چاہیے، اور اس کا نقشہ اس طریقے سے ہوگا۔ پھر اس کے بعد ہے اس کو عدم سے وجود میں لانا، اور پھر عدم سے جب وجود میں لایا جائے گا تو اس کو ایک صورت دی جائے گی، اس کو ایک شیپ دی جائے گی۔ تو یہ تین چیزیں بظاہر اگر آپ دیکھیں تو انسان کے لیے تو الگ الگ قابل تصور ہو سکتی ہیں، لیکن پروردگار عالم کے باب میں انسان اگرچہ عدم سے وجود تو نہیں دیتا ہے، وہ تو پری ایگزسٹنگ مٹیریل ہوتا ہے جس کو ایک نئی شیپ دے رہا ہوتا ہے، مگر خدا کے معاملے کے اندر یہ تین الگ الگ مراحل نہیں ہیں۔ پروردگار عالم
جب کہا جاتا ہے خالق ہے تو اس کے اندر یہ تینوں چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں، جب باری کہا جاتا ہے تو اس کے اندر بھی یہ تینوں چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں، اور مصور اگر کہا جاتا ہے تو اس میں بھی یہ تینوں چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ لیکن ان تینوں کو غالباً سمجھانے کے لیے الگ الگ انداز میں بیان کیا گیا کہ پروردگار عالم کا اندازہ بالکل ٹھیک اندازہ ہوتا ہے، اسی کے مطابق وہ عدم سے وجود عطا کرتا ہے، اور جب وجود عطا کرتا ہے تو صورت دیتا ہے، جس کی جیسی صورت وہ چاہتا ہے بناتا ہے۔ مثلا انسان کے بارے میں خدا کہتا ہے کہ یصورکم فی الارحام کیف یشاء، کہ تمہاری ماؤں کے رحم میں وہ تمہیں صورت عطا کرتا ہے، تمہاری تصویر بناتا ہے جیسی چاہتا ہے۔ لہ الاسماء الحسنی، اسی کے لیے سارے اچھے اچھے نام ہیں، یعنی اس کے علاوہ بھی جتنے کمال کی صفات ہیں وہ سب کی سب پروردگار عالم کی ہے۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، اور اس کے تسبیح کر رہے ہیں جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہ عزیز ہے اور حکیم ہے، یعنی وہی صاحب عزت، ایسا غالب کہ جس کو شکست نہیں دی جا سکتی، اور پھر حکیم بھی ہے، یعنی ٹھیک ٹھیک کام کرنے والا ہے۔ کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، یہ اس کی حکمت ہے۔ پروردگار عالم خوب جانتا ہے کہ کسی کام کو کب، کسے، کیسے اور کتنا انجام دیا جائے۔ یہ آیت نمبر 24 کے الحمدللہ، جس پر سورہ مبارک حشر مکمل ہوا، اور اب اس کے بعد سورہ ممتحنہ ہے کہ جس کو انشاءاللہ کل بیان کیا جائے گا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔